بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عوامی پاکستان۔ میثاق جمہوریت، لندن پلان، لندن سازش، لاہور پلان، لاہور میں میٹنگیں، یہ سب کچھ اقتدار کی جنگ ہے اور اقتدار کے لیے آپس میں گٹھ جوڑ ہے۔ یہ گٹھ جوڑ عوام کے خلاف کی جاتی ہے کہ کس طرح عوام پر حکومت کی جائے اور کس طرح مل کر عوام کی دولت کو لوٹا جائے۔ ان لوگوں نے، پاکستان کے سیاستدانوں نے بس یہ تہیہ کر لیا ہے کہ کسی طرح بھی پاکستان پر حکومت کرنی ہے، پاکستان کے عوام کو غلام بنا کے رکھنا ہے اور پاکستان کی عوام کی جو دولت ہے وہ لوٹنی ہے۔ تو ان لوگوں کے آپ یہ کرتوت دیکھتے جائیں۔ میثاق جمہوریت لندن میں کیا انہوں نے، محترمہ بے نظیر بھٹو نے اور نواز شریف نے، کہ ہم فوج کے خلاف جو ہے وہ آپس میں مل کر لڑیں گے اور فوج کی مدد سے حکومت حاصل نہیں کریں گے اور ایم کیو ایم کے ساتھ کبھی بھی نہیں ملیں گے۔ مگر ان لوگوں کا اصول اور ان لوگوں کا ضمیر دیکھیں آپ کہ اسی میثاق جمہوریت کے بعد بے نظیر بھٹو مشرف سے این آر او کر کے واپس آئی اور جب وہ حادثے میں مر گئی تو اس کی پارٹی کو حکومت جب ملی تو سب سے پہلے اس نے ایم کے ایم کے ساتھ مل کر ہی حکومت بنائی ساری۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کی جتنی بھی جدوجہد ہوتی ہے وہ صرف کرسی حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہے تاکہ مل کر پاکستان پر حکومت کی جائے اور پاکستانی کی عوام کی دولت کو لوٹا جائے۔ تو یہ میثاق جمہوریت اور میثاق جمہوریت کا مطلب کیا ہے؟ اس سے پہلے بھی یہ لوگ نواز شریف اور بے نظیر گٹھ جوڑ کرتے تھے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، ایک دوسرے کی حکومتیں گراتے رہے، 2-2.5 سال کے بعد ایک دوسرے کی حکومت گرا کر اسی فوج کی مدد سے ہی اپنی حکومت بناتے رہے اور ملک پر حکمرانی کرتے رہے۔ پھر جب مشرف کی حکومت آئی اور اس نے ان دونوں کو باہر نکال دیا تو انہوں نے لندن میں جا کر میثاق جمہوریت کیا کہ اب ہم فوج کی مدد سے حکومت نہیں لیں گے اور جو ہے وہ ایم کیو ایم فوج کی پارٹی ہے اس سے بھی کوئی اطاعت نہیں کریں گے۔ مگر آپ نے دیکھا کہ ان کا اصول کیا ہوا اور واپس آ کر ہی انہوں نے پھر وہی اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے حکومت لی اور اسی ایم کیو ایم سے ہی وہ اطاعت کر کے حکومتیں بناتے رہے۔ ان لوگوں کا مقصد دراصل یہ ہوتا ہے کہ کسی طور پر بھی ان کو کرسی ملے اور یہ پاکستان کی دولت لوٹتے رہے۔ پاکستان کے حکمران جتنے کرپٹ ہیں، ساری دنیا میں اس کی کرپشن کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ ان لوگوں نے ملک کی دولت لوٹ کر اپنے بزنس امپائر بنائے ہیں اور پتہ نہیں ان کی اندرون ملک اور بیرون ملک کتنی دولت ہے اس کا تو کوئی ابھی تک اندازہ ہی نہیں لگا سکا۔ مگر ہم بات کرتے ہیں ان کی سیاسی اصول پسندی کی، تو یہ پہلے میثاق جمہوریت سے پہلے بھی وہ اسٹیبلشمنٹ سے مل کر پی پی اور نواز لیگ ایک دوسرے کی حکومتیں گراتے تھے اور وہ میثاق جمہوریت کے بعد بھی وہی ان کا وتیرہ ہے۔ سوری 2013 کی الیکشن میں بھی نواز شریف نے الیکشن چلتے ہوئے رزلٹ آتے ہوئے یہ کس کو پیغام دیا تھا کہ ہمیں 2/3 اکثریت دلائی جائے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کوئی ایسی طاقت ہے جس کو یہ پکارتے ہیں اور پھر وہ جب وہ اقتدار دلاتی ہے وہ طاقت ان کو تو یہ پھر شیر بن جاتے ہیں اور اسی طاقت کو لڑکارتے ہیں۔ تو پھر وہ لانے والے تو ہیں جو ان کے ساتھ جو کچھ کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کا پروگرام کوئی عوام کو ریلیف دینا، عوام کے مسائل حل کرنا اور عوام کو ترقی دینا نہیں ہوتا ہے، مگر ان کا سب سے پہلا جو ہے
وہ مسئلہ اور پروگرام یہ ہوتا ہے کہ کسی طور پر بھی حکومت حاصل کی جائے۔ ان لوگوں نے آپس میں مل کر ملک کو بانٹ دیا ہے، سندھ پیپل پارٹی کے حوالے کر دیے۔ سندھ میں وہ نواز لیگ والے اپنے امیدواری کھڑے نہیں کرتے، اور پنجاب جو ہے نواز شریف کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ پنجاب میں 2 3 4 6 سیٹیں پیپل پارٹی لیتے ہیں، اور باقی ملک کا کباڑہ انہوں نے کر دیا ہے۔ بلوچستان جو ہے وہ سرداروں کے حوالے ہے، اور کے پی کے میں ایک خاص وہ ذہنیت پیدا کر دی گئی ہے کہ وہ ادھر اب تو عمران خان ادھر حاوی ہو گیا ہے، یہ لوگ ادھر عمران خان سے متھا نہیں لے سکتے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ملک کو ان لوگوں نے بانٹ لیا ہے آپس میں، اور صوبے تو بانٹ دیے ہیں، مگر صوبوں میں بھی دیکھیں کہ ان لوگوں کے جو ممبرز بنتے ہیں، ان لوگوں کو ان نے ضلع پورے ریاستیں بنا کر دے دی ہیں، اور ریاستوں پر وہ حکومت کرتے ہیں اپنی مرضی سے۔ ڈی سی اے ایس پی اور وہ تھانے دار اور پٹواری ہر چیز اپنی مرضی سے لگواتے ہیں۔ گورنمنٹ کے جو فنڈ آتے ہیں، اب دنیا میں واحد یہ ملک ہے جس میں گورنمنٹ کے ڈیولپمنٹ کے فنڈ ایم پی اے اور ایم این ایس کی مارفت دیے جاتے ہیں۔ بھائی ایم پی اے اور ایم این ایس کا کام صرف اسمبلی میں بیٹھ کر قانون سازی کرنا ہے، قانون بنانا ہے۔ یہ فنڈ کی کیا تک ہے کہ آپ ایم پی ایز اور ایم این ایس کو فنڈ دیتے ہیں، اور وہ اپنی مرضی سے وہ اپنے پسند کے علاقوں میں کام بھی کراتے ہیں، اور اس میں بڑی کرپشن بھی کرتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ پاکستان کے اور عوام کے خیر خواہ نہیں ہیں، مگر یہ صرف ایک بات کے خیر خواہ ہیں کہ کرسی ملے اور ہم عوام کی دولت کو دونوں ہاتھوں سے لوٹیں۔ الیکشن 2024 نے سب کو نگاہ کر دیا ہے، اس میں اسٹیبلشمنٹ نے ان کی مدد نہیں کی، تو ان کی جو ہے اپنی سائز وہ سب کے سامنے آ گئی ہے کہ کون کتنے پانی میں ہے۔ پھر یہ لاہور میں بیٹھ گئے، اور 8 10 دن جو اپنی لڑائیاں لڑتے رہے کہ یہ عہدہ میرے پاس ہونا چاہیے، یہ گورنر میرے پاس ہو جانا چاہیے، یہ صدر میرے پاس ہونا چاہیے، یہ وزارتیں میرے پاس ہونی چاہیے۔ ملک کا ان کو کوئی احساس اور کوئی خیال نہیں، اور جب اوپر سے ان کو ڈانٹ پڑی تو پھر وہ چند ہی گھنٹوں میں رات کو 12 بجے اعلان کر کے حکومت کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم اس بات پر متفق ہو گئے ہیں۔ تو یہ متفق کسی بات پر نہیں ہوئے، یہ متفق صرف اس بات پر ہوئے ہیں کہ پاکستان کو کس طرح بانٹ کر اپنی حکومت بنائی جائے، اور اپنی حکومت بنانے کے بعد لوٹا جائے۔ ان لوگوں نے گزشتہ 50 سالوں سے پاکستان کے عوام کو اپنا غلام اور نوکر بنا کے رکھا ہوا ہے، اور مختلف طریقے سے عوام کو جو ہے وہ لالچیں دے کر وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جس پر وہ پی پی ووٹ دیتی ہے بیچاری، گاؤں کی عورتوں کو بیوقوف بنا کر کے یہ پیسے بے نظیر کے اکاؤنٹ سے آتے ہیں۔ بھائی وہ گورنمنٹ کا پروگرام ہے، ان لوگوں کی چالیں دیکھیں، ان لوگوں کی جو ہے وہ عوام کو غلام بنانے کی وہ دیکھیں کہ کس طرح کرتے ہیں، کہ لوگوں کو کس طرح ان لوگوں نے اپنا غلام بنا کے رکھا ہوا ہے، اور یہ لوگ کس طرح جو ہے لوگوں کے ووٹوں کا استحصال کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ پاکستان کے تو خیر خواہ ہیں ہی نہیں، مگر عوام کے بھی خیر خواہ نہیں ہیں۔ ان کے پاس عوام کی بھلائی کا کوئی پروگرام نہیں ہے، مگر عوام کو ان لوگوں نے 50 سالوں سے غلام بنا کے رکھا ہوا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ عوام کو سوچنا ہوگا کہ ان لوگوں کی غلامی سے کس طرح نکلا جائے، اور عوام کی حقیقی جو ہے عوامی حکومت کس طرح قائم کی جائے۔ جب تک نچلی سطح پر عوامی حکومتیں اور یہ بلدیاتی حکومتیں بااختیار نہیں ہوں گی، ان کے پاس وہ ترقیاتی فنڈز نہیں ہوں گے، ان کے پاس اختیار نہیں ہوں گے، تب تک یہ جو جمہوریت ہے یہ ایک خاص کلاس کی ایک بڑے لوگوں کی جمہوریت ہے جو پیسے کے بلبوتے پر الیکٹ ہو کر آتے ہیں اور عوام پر حکومت کرتے ہیں۔ تو عوام کو سوچنا ہوگا کہ ایسے لوگوں کو اب ریجیکٹ کرنا چاہیے، اور عوام کو ان لوگوں کے خلاف بغاوت کر کے ان کو اپنی منزل پر پہنچائیں، تاکہ
ملک سے زیادہ جو ہے وہ لوٹ مار ختم ہو اور ملک میں کوئی حقیقی عوامی جمہوری نظام قائم ہو سکے۔ یہ جو چلتا ہوا نظام ہے یہ امیروں کی جمہوریت ہے، اس میں صرف امیر لوگ حصہ لیتے ہیں اور امیر لوگ ممبر بن کر عوام پر حکومت کرتے ہیں۔ اس نظام کو ختم کرنا ہوگا اور حقیقی عوامی جمہوری نظام نچلی سطح تک لانا ہوگا۔ بڑی مہربانی۔ پاکستان زندہ باد، پاکستانی عوام زندہ باد۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔